اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم عجل لولیک الفرج۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان سید عاصم علی باقری ہادی ٹی وی کے لکھنؤ اسٹوڈیو سے عشرہ کرامت کے موقع پر ہادی ٹی وی کی خصوصی پیشکش پروگرام چراغ ہدایت کے ہمراہ حاضر خدمت ہے۔ چراغ ہدایت میں آپ تمام ناظرین کا تہ دل سے استقبال کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ عشرہ کرامت کی برکتیں ہم سب کے شامل حال رہیں۔ مبارک لمحات ہیں، دعا کرتے ہیں پروردگار کی بارگاہ میں کہ پروردگار ہم سب کو ان بابرکت لمحات سے مستفیض کرے۔ عشرہ کرامت کی مبارکباد اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں، خصوصاً ولی عصر محور کائنات یوسف زہرا حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی خدمت میں عرض تبریک و تہنیت ہے۔ ائمہ طاہرین علیہ السلام کے اگر سیرت اور کردار کو دیکھا جائے تو ہر زمانے کے اعتبار سے ائمہ طاہرین علیہ السلام نے چیلنجز کا سامنا کیا ہے، حالات کا مقابلہ کیا ہے، اور جیسے حالات رہے ہیں ویسی حکمت عملی اختیار کی ہے، لیکن ہدف یہ رہا ہے کہ امت کی اصلاح کی جائے، امت کی ہدایت کی جائے اور عبد اور معبود کے رابطے کو محکم کیا جائے۔ دوسری طرف سے حکومتوں کی ہمیشہ یہ سازش رہی ہے کہ امت سے آل محمد کو دور رکھا جائے تاکہ جو حقیقی اسلام ہے وہ امت تک نہیں پہنچ سکے۔ لیکن الحمدللہ چاہے زندان میں رہنا ہوا ہو، چاہے میدان جنگ میں آنا ہوا ہو، یا گوشہ نشینی اختیار کر کے دعاؤں کا سہارا لینا ہوا ہو، پھر بھی ائمہ طاہرین علیہ السلام نے اپنے وظائف اور اپنی ذمہ داریوں کو بطریق احسن ادا کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج تک آپ کے انمش نقوٹ آپ کی سیرت کے موجود ہیں کہ جس کی اگر ہم اور آپ سب تعصی اور پیروی کریں تو ہماری کامیابی کے لیے شاید یہی ضامن ہو جائے۔ چراغ ہدایت میں آج ہم گفتگو کریں گے امام رضا کی سیرت کے نمایاں پہلو کے اوپر۔ اس عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں، پچھلی ایپیسوڈ کی طرح ہمارے محترم اور مکرم مہمان۔ استقبال کریں گے سربراہ ادارہ تنظیم المکاتب، مربی قوم و ملت، حجت الاسلام والمسلمین، عالی جناب مولانا سید صفی حیدر زیدی صاحب کا۔ قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ اسٹوڈیو میں آپ کا استقبال کرتے ہیں، ایک بار پھر سے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہماری دعوت کو قبول کر کے شکریہ کا موقع ادا کیا۔ اللہ ہم سب کا مہربان مالک ہے اور اسی کی توفیق کے سارے کوئی نیکی ہو سکتی ہے، اور وقت اگر قیمتی ہے اور ہر انسان کا وقت قیمتی ہے، اس لیے کہ نہیں معلوم کتنا تھوڑا سا وقت ہے، اور بوڑھا ہو جائے تو اور کم وقت بچتا ہے، لیکن اس سے بہتر قیمت کیا مل پائے گی کہ ذکر محمد وآل محمد میں وقت گزارا جائے۔ الحمدللہ، توفیق پروردگار ہے۔ خدا صحت اور سلامتی کے ساتھ ہمارے محترم مہمان کو طول عمر عطا کرے تاکہ جو خدمات آپ انجام دے رہے ہیں، یقیناً وقت نہیں ہے، محتاج تعارف نہیں ہے آپ کی شخصیت، تاکہ اس میں مزید اضافہ ہوتا رہے۔ قبلہ امام رضا علیہ السلام کی اگر سیرت کو دیکھا جائے یوں تو آپ کی مکمل سیرت، پوری سیرت ہمارے لیے نمونہ عمل ہے اور سب ہی نمایاں ہیں تقریباً تاریخ میں، لیکن خاص طور سے اگر آپ کے نام کو ہم دیکھیں اور آپ کے القاب کو دیکھیں تو آپ کے القاب سے ہی ہم کچھ نمایاں خصوصیات کو جاننا چاہیں گے۔ ہم چاہیں گے آپ ہمارے نوجوانوں کے لیے اس بات کو روشن کر دیں کہ جو آپ کے القاب میں بڑے سے بڑے مفاہیم، بڑے دروس، بڑے پیغامات پوشیدہ ہیں، ان سے ہمیں کیا سیکھنا چاہیے۔ خاص طور سے اگر آپ کا لقب رضا دیکھا جائے تو ہے لقب، لیکن اس طرح یہ مشہور ہو گیا ہے جیسا لگتا ہے کہ امام کا نام ہے۔ کیا کہنا چاہیں قبلہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں عرض کروں گا کہ معصومین علیہ السلام کی دنیا میں، خصوصاً 14 معصومین، ان کو جو اللہ نے کمالات عطا کیے ہیں، ان میں سے کمالات ہر دور میں اس وقت کے حالات کے تحت ان کمالات میں سے کوئی کمال نمایاں ہو کے سامنے آیا تو وہ لقب بن گیا، وہ کمال، اور اس لقب نے شہرت حاصل کی۔ جی، یعنی ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ اگر امام علی رضا، 8ویں امام کا اسم گرامی بھی علی ہے، تو اگر ان کے ساتھ لفظ رضا ہے تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ کوئی اور رضا نہیں تھا، یا کوئی اور مرتضیٰ ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی یہ باقی مرتضیٰ نہیں ہے، یا اگر ایک امام کا لقب باقر ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی نے علوم نہیں پھیلائے۔ صادق جیسے لقب لے لیا جائے، صادق ہے تو معاذ اللہ اس کا مطلب نہیں کہ اور کسی کے صداقت میں کوئی کمی ہے۔ تو یہ زمانے میں ان کو اللہ نے سارے کمالات عطا کیے جو ایک ہادی کو، ایک راہبر کو چاہیے، واہ،
اور وہ ہادی، وہ راہبر کہ اب اس سے بہتر مخلوق خدا وجود میں نہیں آ سکتی. یعنی ایک مخلوق میں جتنی گنجائش ہے کمالات کے سمیٹنے کی اور سمونے کی، وہ مخلوق یہ نور محمد ہے جو 14 ٹکڑوں میں تقسیم ہوا. سبحان اللہ. تو ان کے پاس جو کمالات ہیں وہ اعلیٰ ترین ہیں، بے شک. اور اللہ نے انہیں اعلیٰ ترین کمالات اس لیے بنا کے بھیجا کہ انہیں اعلیٰ ترین امت تیار کرنا تھی جو گزشتہ سارے انسانوں کے مقابلے میں اپنی انسانیت کی اعلیٰ معراج پر پہنچ سکے. تو جنہیں اعلیٰ ترین منزلوں پہ پہنچانا تھا، لہذا انہیں اعلیٰ ترین کمالات عطا کیے گئے. سبحان اللہ. ان میں سے لفظ رضا کی ظاہر ہے کہ اس کا پہلا مفہوم تو یہی ہے کہ رضا یعنی راضی. تو اس کے دو معنی مسلسل ہوئے ہیں. اس کا ایک مفہوم روایات میں غلط بھی بیان کیا گیا تھا جس سے تردید آئی ہے. جی. مشہور تھا، غلط تردید آئی ہے کہ کہا یہ گیا کہ چونکہ ان کو حاکم بنانے پر بنی عباس راضی ہو گئے اور دشمن نے راضی ہو کے انہیں حاکم بنا لیا، ان کا لقب رضا ہوا. یہ امام متقی علیہ السلام سے یہ جملہ کہا گیا تو امام نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ دشمن ان سے راضی تھا، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آسمانوں میں اللہ ان سے راضی ہے، واہ واہ. اور زمین پر سبحان اللہ. پیغمبر خدا اور ان کے آل، ان کی نسل میں آنے والے معصومین ان سے راضی ہیں. بے شک. تو اس پر اس شخص نے کہا کہ مولا کیا باقی سے راضی نہیں تھے؟ ان کا نہیں، اللہ سب سے راضی تھے. لیکن ان کی رضا کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ جیسے دوست راضی ہیں جی. ویسے ان سے دشمن بھی راضی ہے. تو اس کا خلاصہ یہ بنا کہ یہ اللہ سے راضی، اور اللہ اور اس کا محبوب اور اس کے محبوب بندے اور اس کے جو چاہنے والے بندے وہ بھی راضی، واہ. اور وہ بھی راضی جو اللہ کے اچھے بندے نہیں ہیں، جو ان کے دوست نہیں ہیں، لیکن وہ بھی ان سے راضی ہیں. واہ. تو رضا پروردگار کو سامنے رکھ کے جینے کی جو خصوصیت ہے، جس کی ہمیں آج بھی ضرورت ہے، انسانیت کو کل بھی ضرورت تھی بے شک. اور ہمیشہ ضرورت رہے گی. آدمی اپنی زندگی کے اہداف طے کرتا ہے. اچھے لوگ اچھے اہداف طے کرتے ہیں، مجھے علم پھیلانا ہے، مجھے لوگوں کی غربت دور کرنا ہے. لیکن ان اہداف کے پیچھے بھی ہدف ہوتے ہیں، یہیں پہ آدمی نہیں رکتا، یہ کیوں کرنا ہے. جو دیندار انسان ہے وہ اس کے پیچھے اجر و ثواب لینا چاہتا ہے. کہیں کہیں ہم بہت سے اچھے کام بہت چھوٹے اہداف کے لیے بھی انجام دے لیتے ہیں جو بلا وجہ زیادہ ملنے کی جگہ پر کم پانے پہ لگ جاتے ہیں. اللہ. زیادہ عاشورہ اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ روزی بڑھ جائے، اللہ. چھوٹا سے ہدف بنا لیا. یا امام زمانہ جل اللہ فرجہ الشریف سے استغاثہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہماری وہ بلا جو اس وقت آئی یہ چلی جائے. اللہ. جبکہ یہ دنیاوی اثرات ہیں، یہ تو ہدف ہونا ہی نہیں چاہیے. جی. ہدف تو حکم خدا کی پابندی، سبحان اللہ. اور حکم خدا کی پابندی کرنے کے بعد پہلا ہدف جو اللہ کی طرف سے معین ہے وہ ہے جزا تک پہنچنا. مگر جزا تک پہنچنا بھی مومن کی زندگی کا آخری ہدف نہیں ہونا چاہیے. سورہ برات میں اکثر مجلسوں میں پڑھتا ہوں، وہی دہرا رہا ہوں. بسم اللہ. سورہ برات میں پروردگار عالم نے اعلان کیا ہے کہ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن. اللہ کا وعدہ ہے مومن مردوں سے، مومن عورتوں سے، ایمان لے کے اٹھیں گے تو جنت ملے گی، سیدھے ملے چاہے تھوڑا پٹ پٹا کے ملے، جی. ملے گی. ملے گی. لیکن جنت آخری ہدف نہ بناؤ. سبحان ورضوان من اللہ اکبر. بہت اللہ خوب. کی رضا سب سے بڑی چیز ہے. وذالک هو الفوز العظیم. تو میں اپنے سامعین سے، ناظرین سے کہنا چاہوں گا کہ جب اللہ ہر نیکی کو رضا تک پہنچا سکتا ہے اور نیکی کے بدلے میں رضا دے سکتا ہے تو ہمارے پھر اہداف زندگی دنیا کے ہر کام کے پیچھے یہ نظریہ ہونا چاہیے کہ میرے مالک کو یہ پسند ہے اس لیے میں یہ کر رہا ہوں. اب جو پسند آئے گا اسے تو وہ جنت دے گا، جنت عدن دے گا، مقام محمود میں پڑوس دے گا، کہ دنیا میں اولاد دے گا. تو میں کیوں محدود کر لوں؟ واہ واہ واہ. بادشاہ میری بات کو پسند کر لے تو چھوڑ دیتا ہوں کہ جو آپ کو دینا ہو میں بات کرتا ہوں. بہت سی چیزیں خراب ہو گئی ہمارے درمیان. مجلس کو لوگ وعدہ لیتے ہیں تو پوچھتے ہیں مولانا آپ کیا لیتے ہیں یا کیا لیں گے؟ اللہ. ہمارے بزرگوں میں نہیں تھا، ہمارے دور میں، جی. ہمارے دور میں بھی نہیں تھا، اب ہو گیا ہے. ہم کہتے ہیں نہیں بھائی،
یہ کوئی کاروبار نہیں ہو رہا، ہم اپنا کام کر رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہماری روزی ذریعہ یہ، تو آپ جو جی چاہے دیجیے، جو چاہے نہ دیجیے۔ سبحان اللہ۔ تو ہم بعض لوگ معین کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد ہوتا ہی ہے کہ انہیں دھوکہ ہوتا ہے کہ دینے والے نے اس سے بڑی رقم سوچی تھی، انہوں نے چھوٹی بتا دی۔ اللہ، یہ قصے سامنے آتے رہتے ہیں، بہت سے ایسے سابقے ہیں۔ شاید ٹی وی میں کہنا مناسب نہ ہو، لیکن حقائق قومی ہے یہ۔ جی تو میں کیوں بیوقوفی کروں کہ اس مالک سے اللہ، جو سخی ہے، جس کا ہاتھ کھلا ہے، واہ، میں محدود مانگنے کیوں چلا جاؤں کہ مجھے یہ دنیا میں اولاد دے دے، جنت دے دے، نام دے دے، میں اس کے حوالے کروں کہ تو راضی ہو جا، اب جو جی چاہے دے دے۔ جب اس کے حوالے کر دیں گے تو پھر وہ تو کھلے ہاتھ والا ہے۔ تو رضا کو ہدف زندگی ہونا چاہیے، پہلی سیرت امام سے خصوصیت یہ ہے۔ باقی جو ایک چیز اہم ہے سیکھنے کی، میں یہ کروں کہ اللہ کا ایک کرم ہے ہمارے اوپر کہ اس نے تھیوری کی شکل میں قرآن بھیجنے کے ساتھ ساتھ اسوہ بھی معین کر دیا، نمونۂ عمل۔ بے شک۔ اور نمونۂ عمل میں صرف پیغمبر گرامی کی ذات اگر رکھی جاتی تو 63 سالہ زندگی میں آپ کی جو زندگی ہے تبلیغی، جہاں دین آیا ہے کہ اب نمونۂ عمل ضرورت پڑے، وہ 23 سال کی، جی اور اس میں بھی عملی زندگی جو ہے اسلامی احکام آئے وہ مدینے کی، تو بہت چھوٹی سی زندگی بچتی ہے جو مسلمان ہونے کے بعد سیرت نبوی تک پہنچ سکیں۔ اس چھوٹی زندگی میں ان کی زندگی تو پوری طرح دین کی احکام کی روشنی بسر ہو رہی ہے، لیکن دیکھنے اور سیکھنے کا موقع کم مل رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جن حالات میں پیغمبر ہیں، انہی حالات میں کیا سیرت مسلم ہونا چاہیے وہ سامنے آئے گی۔ پیغمبر کا دور غربت ہے، لیکن جب دور امارت آ جائے، جب پیسے پھیلا ہوں، جب روزی میں وسعت ہو، اب سیرت نبی کیا ہے تو کہاں معلوم ہو پائے گی۔ تو پیغمبر نے اس ماحول میں زندگی بسر ہی نہیں کی جہاں معاشرے میں پیسہ تھا، جہاں حالات اچھے تھے، کھانے پینے کی فراوانی تھی۔ تو اب دیکھنا پڑے گا کہ پھر یہاں سیرت محمد کیا ہے۔ اگر صرف سیرت پیغمبر گرامی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ مان لیا جائے تو پھر آدمی پریشان ہوگا کہ باقی حالات میں کیا ہو۔ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے 12 اماموں کی شکل میں اس سیرت کو امامت کی شکل میں پھیلا دیا۔ شہید باقر اسد کے الفاظ میں کہ امامت جو ہے وہ تمدید رسالت کا نام ہے، تو وہ ایکسٹینشن ہے رسالت کا، اور سیرت نبوی کا جو 250 سال تک چلا۔ 250 سال میں غربت، امارت، جہالت، علم، حکومت میں آنا، حکومت کے دشمن مقابلے میں ہونا، قید خانوں میں ہونا، آزاد ہونا، سارے حالات 250 سال میں گزر گئے جن سے دنیا دو چار ہوتی ہے۔ جی تو ہر دور کا نمونہ ہمارے ائمہ کے ذریعے سامنے آیا۔ امام رضا علیہ السلام کے علاوہ صرف مولا کائنات کا ایک نمونہ ہے جو خود حکومت ان کے ہاتھ میں ہے۔ جی اس کے بعد جتنے ائمہ تحریم گزرے ہیں ہمیشہ مقابلے میں حکومت ہے، اور یہ مقابلے میں رہ کے کیسے جئیں، کیسے بچیں۔ سید سجاد کا خطرناک ترین دور ہے، اس میں متوکل کے دور میں جو ائمہ گزرے ہیں ان کا خطرناک دور ہے، ہارون کا الگ دور ہے، مختلف حالات ہیں جس میں دشمن سامنے کھلے دشمن کا مقابلہ پھر بھی آسان ہے۔ امام رضا علیہ السلام کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کو چھپے دشمن کا سامنا ہے جو ظاہراً دوست بنا ہوا ہے اور بظاہر بڑی محبت کرتا ہے، بڑا احترام کرتا ہے، بڑا اہتمام کرتا ہے، اور اندر سے وہ کاٹ کر رہا ہے۔ تو شاید سیرت ائمہ میں اور کوئی نمونہ دیکھنے کو ملے جو ملنا ہے کہ آپ کو ظالم حکومت کا حصہ بنا دیا گیا ہے، اور اس کے بعد بھی آپ کیسی زندگی بسر کر رہے ہیں، کیسے خود کو بچاتے ہیں، کیسے دین کو بچاتے ہیں، کیسے دوسروں کے کام آتے ہیں۔ یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اس وقت ہمارے حالات پوری دنیا میں زیادہ تر ایسے ہیں۔ اگر حالات کی مجبوریاں ہمیں ظالم حکومت کا حصہ بنائیں تو ہمارے وہ افراد جو سیاست میں جا کے اور حکومتوں کا حصہ بنتے ہیں، انہیں پھر دیکھنا چاہیے کہ امام رضا علیہ السلام کی سیرت کیا ہے، کس طرح سے حکومت کی بدنامیوں سے بچا جائے، کس طرح سے امامت کو حکومت کی بدنامیوں سے بچایا جائے، اور حکومت کی خرابیوں کو اس کا حصہ ہوتے ہوئے بھی سامنے لایا جائے اور عوام کو آگاہ کیا جائے۔ جزاکم اللہ قبلہ، یہ بہت شکریہ، اہم مسئلہ ہے جس پر اس وقت توجہ کی خصوصیت سے ضرور۔ بہت شکریہ قبلہ، انشاءاللہ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور مزید جاننے کی کوشش کریں گے۔ یقیناً ناظرین، اگر دیکھا جائے لفظ رضا جو امام کا لقب ہے اس طرح مشہور ہوا ہے کہ آج معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا نام ہو، اور اس طرح سے لقب آپ کی ذات سے جڑ گیا ہے کہ جب بھی ہم لقب کو دیکھتے ہیں تو آپ کی پوری سیرت کی عکاسی اس لقب کے ذریعے سے ہو جاتی ہے۔ ہمارے محترم مہمان نے خوبصورت پہلو کی طرف اشارہ کیا ہے، شاید آپ نے بھی توجہ کیا ہوگا کہ کبھی بھی اپنے ہدف کو چھوٹا نہیں رکھنا چاہیے،
اور کبھی بھی اپنے ہدف کو محدود نہیں رکھنا چاہیے۔ رضوان من اللہ اکبر قرآن میں کہا گیا ہے کہ پروردگار کی اگر رضا، اس کی خوشنودی اگر ہمیں حاصل ہو گئی تو پھر سب کچھ پروردگار ہمیں عطا کر دے گا۔ ظاہر ہے جب ہم گناہگار ہوتے ہیں اور پروردگار اتنا عطا کرتا ہے تو اس کے چشمہ کرم میں کمی نہیں ہے۔ عشرہ کرامت میں کرامت انسانی کا بہترین مظاہرہ کر سکے پروردگار ہم سب کو توفیق عطا کرے۔ رکیں گے چھوٹے سے وقفے کے لیے، حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد، دیکھتے رہیے چراغ ہدایت۔ ناظرین، ایک بار پھر سے آپ سب کا استقبال کرتے ہیں ہادی ٹی وی کے لکھنؤ اسٹوڈیو سے۔ عشرہ کرامت کے خاص موقع پر خصوصی پیشکش پروگرام چراغ ہدایت آپ دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں محترم و مکرم مہمان عالم دین حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید صفی حیدر زیدی صاحب قبلہ۔ گفتگو ہو رہی ہے امام رضا علیہ السلام کی سیرت کے نمایاں پہلو کے حوالے سے۔ لہذا سیرت اگر دیکھی جائے میں طاہرین علیہ السلام کی تو مختلف حصوں میں اس سیرت کو تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ امام رضا علیہ السلام کی زندگی سے جو ہم نے آپ کی سیرت کا اہم پہلو لیا ہے وہ پہلو یہ ہے کہ رضا الہی کو کیسے حاصل کیا جائے۔ جب خود اپنے گھر میں رہے انسان، دشمنوں کے سامنے رہے اور دشمنوں کی پوری سختیاں، پوری اس کی جو بھی حکومت ہے، اس میں رہنے کے باوجود کس طرح سے اپنے آپ کو اللہ سے راضی رکھا جائے اور اللہ کو اپنی ذات سے راضی رکھا جائے، یہ درس دیا امام رضا علیہ السلام نے۔ امام علیہ السلام کی سیرت سے ایک اور اہم جو پہلو سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ امام مہربان ہوتا ہے، اور امام اپنی امت کے لیے بالکل باپ کی مانند ہوتا ہے۔ جس طرح سے ماں باپ اپنے بچوں کے لیے، بچہ چاہے جتنا ہی نالائق کیوں نہ ہو لیکن ماں باپ کی مہربانیوں میں کمی نہیں آتی ہے، جو امام وقت ہوتا ہے وہ اپنی امت کے لیے اسی طرح مہربان ہوتا ہے۔ بس ضرورت یہ ہے کہ امام کی ذات سے متمسک ہوا جائے تاکہ اپنے آپ کو دنیا اور آخرت میں سرخرو کیا جا سکے۔ انشاءاللہ موضوع کو آگے بڑھائیں گے، اپنے محترم مہمان کی خدمت میں چلتے ہیں اور مزید آپ کی گفتگو سے ہم کسب فیض کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قبلہ، امام مہربان ہوتا ہے، امام رضا علیہ السلام کی زندگی میں اگر دیکھا جائے آپ کو رؤوف کہا جاتا ہے، کس طرح سے آپ کی مہربانی دنیا والوں کے اوپر روشن ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہی بات جو ابھی ہم عرض کر رہے تھے کہ تمام ائمہ طاہرین تمام صفات کمال سے آراستہ تھے اور اعلیٰ ترین مرحلے پہ تھے، مخلوق خدا مجھ سے زیادہ گنجائش نہیں، لیکن ہر دور امام میں حالات زمانہ نے ان کے کچھ کمالات کو سامنے آنے دیا اور کچھ کو سامنے نہیں آنے دیا۔ ائمہ طاہرین کی زندگی کا جب ہم جائزہ لیں اور ان سے کچھ سیکھنا چاہیں تو اس میں ایک پہلو یہ بھی دیکھنا ضروری ہے ہمارے لیے کہ زندگی کے انسانی زندگی کے مختلف پہلو ہیں۔ ایک اس کی ذاتی زندگی، گھریلو زندگی ہے، ایک اس کا رشتہ اللہ سے ہے، ایک اس کا رشتہ ان سے ہے جن کے بیچ میں وہ زندگی بسر کر رہا، جس میں اس کا خانوادہ، اس کا کنبہ، اس کی فیملی ہے، اور اس کے بعد پھر اگر کاروبار کرتا ہے یا صاحب حیثیت ہے تو ملازمین ہیں، خدام، واہ واہ واہ، انسان ہیں، سارے پڑوسی ہیں، جانور ہیں۔ اگر ائمہ طاہرین کی زندگی کو دیکھا جائے تو سب کی زندگی میں نمونے بھرے پڑے ہیں بے شک، جو رؤوف و رحیم ہے۔ رؤوف ہونا اللہ کی صفت ہے اصل میں، واہ، اور کمال مطلق تو وہی ہے، باقی جو جس کے پاس بھی ہے وہ سب اللہ کا دیا ہے، اور معصومین کے پاس بھی جو کچھ ہے وہ اللہ کا دیا ہے، مگر اتنا ہے کہ جتنا اور کسی میں گنجائش نہیں ہے۔ بار بار میں بات کر رہا ہوں، ان کے پاس جتنا ہے وہ کسی کے پاس اتنی گنجائش بے شک، نہیں ہے۔ رؤوف ہونا یعنی مہربان ہونا، وہ نرم دل کا ہونا، اور یہ نرم دلی کسی ایک خاص صنف کے لیے نہ ہو۔ ہمارے درمیان اکثر لوگ ایسے دیکھنے کو ملتے ہیں کہ گھر والوں کے بچوں کے لیے اتنے رؤوف و رحیم ہیں کہ ان کی ناجائز باتیں بھی قبول ہیں، اور ذرا اس سے خانوادے سے باہر نکلے تو خادم کے ساتھ اتنا برا برتاؤ ہے کہ اللہ کی پناہ۔ لیکن امام کی زندگی میں اور شہادت کے بعد یہ پہلو آپ کے رؤوف ہونے کا مسلسل دکھائی دیتا ہے۔ میں سب سے پہلے وہ جو امام کا ایک اور لقب ایران میں بسوں پہ لکھا دکھائی دیتا ہے، یا ضامن، وہ لکھا بھی ہوتا ہے یا ضامن آؤ، جی، ایک ترکیب بنا لی انہوں نے عربی فارسی کی۔
آہو فارسی میں اگرچہ جی دو زبانوں کا لفظ ہے اور ترکیب اس الگ کی الگ اضافت ہے، وہ لکھا ہوتا ہے. تو وہ امام ضامن ہمارے ہاں بھی اس چٹ کو جس پہ پیسے ہوتے ہیں بندھا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں. بازو پہ باندھ دیتے امام ہیں کا جی. لقب ہے اس میں امام ضامن. وہ امام جس نے ضمانت لی. تو اس میں پہلو اگر دیکھیں تو وہی رؤوف ہونے کا پہلو ہے. اس کا خلاصہ کلام یہی ہے کہ شکاری ہرنی پکڑ کے لے جا رہا تھا، امام کے پاس گزرا، امام سے اس نے بات کی کہ میں بچوں کو دودھ پلا لوں اور میں اب واپس آ جاؤں گی، پھر اس کے حوالے کر دیجیے گا. اور امام نے اس کی ضمانت لی اور وہ گئی اور واپس آئی. پھر امام کی سفارش سے اس کو آزاد کر دیا. تو ایک تو آپ کی ضمانت اور امانت داری کی جو ضمانت لی اس سے پورا کیا، یہ تو پہلو وہی ہے. اس کی بھی اس وقت شدید ضرورت ہے. ہم لوگ امانت داری کا مسئلہ اتنا اہم ہے جو صرف پیسوں اور مال میں امانت داری کا مسئلہ نہیں ہے. جی امانت داری کی بہت جگہیں ہیں اور ان میں سے ایک علم کی امانت داری ہے سبحان کہ میرے معلومات آپ کے متعلق اور آپ کے معلومات میرے متعلق ہیں. تو یہ بھی ایک امانت ہے اور اس امانت کو مجھ سے باہر نہیں جانا چاہیے. اور جو اس وقت سب سے زیادہ قانون توڑا جا رہا ہے پرسکون زندگی بسر کرنے کے قوانین میں، ان میں ایک قانون کا نام ہے امانت مجلسی، یعنی نشستوں کی امانت داری. سبحان اور روایت ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ صلی وسلم کا اللہ ارشاد ہے علیہ وآلہ کہ المجالس بالامانہ، تمہاری بیٹھکیں اور نشستیں جو ہیں ان کو امانت کے ساتھ ہونا چاہیے. بیٹھک کا مطلب کل ہوتا تھا ایک جگہ حقہ لے کے بیٹھنا. آج بیٹھک کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے گھر میں، آپ اپنے گھر میں، وہ اپنے گھر میں، اور فیس بک اور واٹس ایپ پہ ہم چل رہے ہیں ساتھ ساتھ. یہ بھی بیٹھک ہے. کبھی کسی گروپ پہ ہم ہاں گروپ پہ یہ بیٹھکیں ہیں ہماری جی. اور ان میں امانت ہونا چاہیے. جس وقت خیانت بن گئی ہے اتنی کہ ہم آپ سے فون پہ بات کر رہے ہیں، آپ کی مرضی نہیں ہے اور ہم ریکارڈ کر رہے ہیں جی اور پھر آپ کے خلاف کبھی بھی ڈال دیتے ہیں. یہ نشر حرام کر رہے ہیں پبلکلی. حرام ہے اور بالکل جائز نہیں ہے. نہ ریکارڈ کرنا جائز ہے نہ نشر کرنا جائز ہے. دو الگ الگ بڑے گناہ ہیں جو ہم کر رہے ہیں. بہت رائج ہے، لوگ سمجھتے نہیں گناہ ہے. ریکارڈ کرنا بھی جائز نہیں جب تک راضی نہ ہو، اور نشر کرنا تو حرام ہے کسی بھی مومن. تو یہ بھی امانت کے خلاف ہے. یا بہت سے لوگ ہوتے ہیں دوست احباب بن کے باتیں اگلوا لیتے ہیں اور رکھے رہتے ہیں اور پھر موقع پہ استعمال کرتے ہیں. حرام ہے جی اور بہت ہی پستی ہے یہ انتہائی درجہ کے دوست بن کے آدمی دھوکہ دے. جیسے دوست بن کے غلط رائے دینا، ہم آپ پہ اعتماد کریں، آپ ہمارے اوپر، آپ ہم سے مشورہ مانگیں اور آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے ہم غلط مشورہ دیں. لعنت ہے ایسے انسان پر. یہ سب ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے. یہ امانت کے خلاف ہے. امام کی ضامن کا مطلب ہے انہوں نے ضمانت لی ہے اور اس امانت کو پورا کیا ہے. جی لیکن اسی میں وہ رؤوف ہونے کا پہلو بھی ہے واہ کہ جانور بھی بچے کو دودھ پلانے جانا چاہتا تو امام اس کے لیے بھی مہربان ہے. تو سبحان یہ ان کی مہربانی جو اگر پوری زندگی دیکھیں گے تو جاری رہی. اس کے بعد اس امام کی خصوصیات میں سارے اماموں میں انکسار اور منکسر مزاجی. امام حسن علیہ السلام کا فقیروں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا، اس طرح کے واقعات سب کے ہیں. لیکن اس امام کی خصوصیت یہ ہے کہ کسی کے پاس ایسی ظاہری حکومت اس جاہ و حشم کے ساتھ نہیں ہے. نہیں رہی. مولا علی کے دور میں جاہ و حشم کا وجود نہیں تھا. واہ سادگی تھی. سادگی تھی. معاویہ سے شروع ہوا جاہ و حشم اور پھر وہی سب کچھ بن گیا اور اس کے خلاف بے عزتی سمجھی جانے لگی. تو جو جاہ و حشم مامون کے دور اور دربار میں تھا، اس جاہ و حشم کا تقاضا یہ تھا کہ غلام اور خادم ہاتھ باندھے کھڑے ہوں، الرٹ اور ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے. اللہ اور جو اس وقت بھی ہمارے افسروں کے بیچ میں اور ہمارے بہت سے بزنس کے مالک ہوتے ہیں ان کے خادموں میں ہوتا ہے. بہت سے مومنین دیکھیں برادرانہ رویہ بھی اپناتے ہیں اور یہ رویہ میں نے زیادہ تر تاجروں میں پایا ہے. واہ ان میں یہ برادرانہ رویہ ہوتا ہے اور جو ہم ملازمین ہوتے ہیں ان میں فرونیت آ جاتی ہے، جبکہ ان کی عزت خود ہی مانگے کی ہے، ان کی اپنی کمائی نہیں. تو ائمہ طاہرین کی سیرت میں سب جگہ، لیکن یہاں خاص کر کے ہے کہ آپ کھانے کے لیے جب سفر پہ نکلے مدینے سے اور وہاں حرم تک آئے تو مسلسل چاہتے تھے اس سیرت کے ہر جگہ جہاں ٹھہرے تھے خادموں اور غلاموں کو بٹھانا اور ساتھ میں کھلانا بٹھا کے. واہ اور ٹوکنے والے ٹوکا بھی ساتھ بٹھاتے ہیں. تو فرمایا کہ میں چھوڑ کے ہم کون ہیں، کون سب ابن آدم ہیں اور تقوی کے علاوہ کچھ معیار نہیں. اور شہادت سے پہلے بھی آپ جب روایت میں نے پڑھی ہے کہ آپ زہر کا اثر جب تھا تو جب درمیان میں زہر کا اثر کم ہوتا تھا، آنکھ کھلتی تھی تو پوچھتے تھے کہ سب نے کھانا کھا لیا کیا؟ اللہ یہ نرم دلی تھی. اب وہ کہتے تھے کہ آپ اس عالم میں پڑے، ہم کیسے کھائیں؟ تو بلا کے اپنے سامنے بٹھا کے کھانا کھلوایا. خود نہیں کھا سکتے. یہ نرم دلی خادموں، غلاموں اور کنیزوں کے ساتھ. باقی پھر ظاہر ہے کہ جو مومنین ہیں اور جو دیگر افراد ہیں ان کے ساتھ جو رویہ ہے وہ آج تک سامنے ہے کہ شہادت کے بعد بھی کوئی بھی جاتا ہے وہاں پہ
تو دروازہ امام پہ مشہد میں قبر کے پاس جا کے واہ جو چاہیے وہ لے کے آتا ہے. یہ ان کی رؤوف و رحیم ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے جو آج بھی جاری ہے. سب ائمہ صاحب کرامات ہیں، لیکن ان میں سے کچھ خاص کر کے صاحب کرم کے طور پہ مشہور ہو جاتے ہیں اپنی خصوصی سیرت پہ. جیسے دسترخوان ہر گھر میں بچھا تھا فقیر کے لیے، لیکن امام حسن کا مشہور ہے. ویسے ہی مرادیں سب پوری کر دیتے ہیں، سب کیا پوری ہوتی ہیں، لیکن مراد پوری ہونے کی ایک بڑی جگہ روضہ امام رضا ہے. یہ ان کے رؤوف ہونے کا موجودہ ثبوت. جزاکم اللہ خیر. بہت شکریہ ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام. اور بالخصوص اگر امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبلہ سیرت کو دیکھیں، چونکہ ہمارا عنوان ہی یہی ہے سیرت کے نمایاں پہلو، تو امام کی سیرت میں علم ایک ایسا نمایاں آپ کا پہلو ہے اور ایک ایسی سیرت ہے آپ کی کہ جس کے ذریعے سے دشمنوں کے درمیان بھی رہے تو مناظرے آپ کے جاری رہے، امت کو علم کی طرف ترغیب دلائی ہے، تشویق کی ہے. قبلہ آج کے زمانے میں جو ہماری سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ یا تو ہم علم حاصل نہیں کرتے، اور اگر حاصل کرتے ہیں تو اسے اپنی زندگی میں امپلیمنٹ نہیں کرتے ہیں. علم کا صحیح مقصد تو قبلہ یہی ہو سکتا ہے کہ جب ہم اپنی زندگی کو سنواریں اور ائمہ طاہرین کی پیروی کریں. بسم اللہ. سب سے پہلی بات وہی جو آپ نے فرمایا کہ دور ائمہ میں مختلف حالات تھے، تو امام رضا علیہ السلام کو اس کا موقع ملا کہ وہ اس علم کو جو اللہ سے انہیں خزانہ ملا ہے وہ سامنے لائیں. دشمن کی یہ چال تھی، وہ علم دوستی کے نام پر دنیا بھر کے قابل ترین لوگوں کو، چاہے وہ مختلف ادیان و مذاہب کے لوگ ہوں اور دینی گفتگو کرنے کے لیے آئیں، اور چاہے وہ دنیاوی علوم کے لوگ ہیں، دونوں طرح کی گفتگو امام کی ہے. جی. اور امام نے دینی گفتگو میں بھی اور دنیاوی علوم گفتگو میں بھی جو جیسا سامنے آیا اس کے اعتبار سے بھرپور علم عطا کر کے یہ بتایا ہے کہ جو ان کا چاہنے والا ہے اس کو ہر حال میں صاحب علم بھی ہونا چاہیے اور علم مفید کی طرف جانا چاہیے. بہت چیز اور بھی ہے جو ہمارے درمیان ہمارے سوالات جوابات کے گروپ اگر بنائیے تو ایسے سوال زیادہ آتے ہیں جن کا زندگی سے کوئی تعلق نہیں. صحیح. تو مولا علی کا جملہ جو اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے کھوپڑی کو کباڑ خانہ نہ بناؤ. تمہارے سر میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ دنیا کا ہر علم بھر لو اور معلومات فراہم کر لو. ہمیں مفید علم کی طرف جانا چاہیے. سبحان اللہ. اور مفید علموں میں بھی اس علم کی طرف جو اس وقت ہماری زیادہ ضرورت ہے. اس کا خیال یہ امام کی سیرت سے سامنے آتا ہے. پھر علمی دنیا میں کام کرنے کے لیے یہ طے کرنے کی ضرورت ہے سب سے پہلے کہ اس وقت ہمارے معاشرے کی جو ضرورتیں ہیں ان تک ہم اپنے آپ کو پہنچائیں. اس کے ساتھ ساتھ جو موضوع آپ نے بھی گفتگو میں کہا کہ ہم علم حاصل کرتے ہیں لیکن عمل کی دنیا پہ نہیں جاتے ہیں. جی. وہ نیتیں ہماری اگر صحیح ہوں تو آدمی علم حاصل کرے گا تو سب سے پہلے خود عمل کی راہ پہ جائے گا. اور جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ عمل نہ کرنے میں نقصان ہے وہاں کرتے ہیں. ابھی کووڈ-19 کے بارے میں اونھے سیدھے معلومات جتنے مل رہے ہیں سب پہ آدمی عمل کیے چلا جا رہا ہے، رعایت کر رہے ہیں سب کی. جی. اس امید میں کہ شاید اس سے کچھ فائدہ ہو جائے. تو اگر ہم دینی علوم میں علم حاصل کر کے بے عملی کا شکار، وہ ہمارے ایمان کی کمی ہے. بیماریوں کی دوا جو چلی آ رہی ہے واٹس ایپ پہ سب اپنائے چلا جا رہا آدمی اس امید میں کہ شاید مفید ہوگا. تو میں بھی اتنی بات کہتا ہوں بھیا اگر یقین نہیں ہے تو اس امید ہی میں سے ہی کہ مذہب کہہ رہا ہو سچ میں کہہ رہا وہ کر ڈالو تاکہ تم اس فائدے تک پہنچ جاؤ جو دین پہنچانا چاہتا ہے. علمی ضرورتیں، علم پر عمل اس لیے بھی ضروری ہے کہ علم ٹکتا ہی نہیں ہے بغیر عمل کے. علم یحتف بالعمل فإن أجاب إلا فارتحل عنه. علم آ کے عمل پر دعوت دیتا ہے اور اگر عمل نے لبیک کہی تو ٹھیک، ورنہ پھر فرتحل. جزاکم اللہ خیر. بہت شکریہ. تقریباً ہمارے دامن میں 1 سے 1.5 منٹ کی گنجائش بچی ہے اور ایسے میں ناانصافی ہوگی اگر ہم اس پہلو کی طرف اشارہ نہیں کریں قبلہ کہ علم اس طرح سے آپ کی علمی سیرت کو امام نے اجاگر کیا کہ آپ کا لقب ہی عالم محمد ہو گیا. کیا کہنا چاہیں قبلہ اس لقب کے حوالے سے؟ تو جملہ ہی واضح ہے کہ سب عالم تھے، سارے آل محمد میں ہر فرد عالم تھا. سب راضی تھے لیکن رضا یہ کہلائے. سب عالم تھے لیکن انہوں نے علم کو جو گنجائش پیدا ہوئی زندگی میں حکومت کا حصہ بن کے ظاہری طور پر صحیح، رکاوٹوں کے ساتھ صحیح، لیکن اس میں جس چیز پر سب سے زیادہ امام نے زور دیا ہے وہ علم ہے. یعنی جیسے ہی تمہارے اندر گنجائش پیدا ہو کچھ کر پانے کی تو سب سے پہلی راہ علم کی اپناؤ. اس لیے کہ علم آئے گا
البتہ علم جو دین کے ساتھ ہو، واہ، تو پھر یہ انسان کے کام آتا چلا جائے گا جزاکم اللہ اور معاملات زندگی کو آسان بناتا ہے۔ قبلہ بہت شکریہ۔ اس موقع پہ ناظرین، خاص جب بات علم کی ہو رہی ہو تو اپنے محترم مہمان کے لیے میں عرض کرنا چاہوں گا، 1100 سے زیادہ مکاتب، تنزیل المکاتب کے پوری دنیا میں خاص طور سے اگر دیکھا جائے تو مشہور ہیں کہ سرزمین ہندوستان پر واقع ہیں، اور اس میں بھی جو دو نمایاں کردار ہیں وہ برادران کے لیے بھی مدرسہ، جہاں صرف علم نہیں بلکہ تربیت کا اہتمام ہے، اور خاص طور سے کریمہ اہل بیت کی ولادت کے ایام ہے، اس لیے یہ بات ذکر کرنا چاہتے ہیں، خاہران کی اعلیٰ تعلیم کا بھی اہتمام کیا گیا۔ خدا ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اسی طرح عالم آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے معارف کو پوری دنیا میں پہنچاتے رہیں، اور عشرہ کرامت کے خاص جو مبارک لمحات ہیں اس میں یہ کوشش کر سکیں کہ فاطمی اور علوی سیرت کو، ثقافت کو اور فرہنگ کو پوری دنیا میں رائج کر سکے، تاکہ جو حقیقی قرآنی تعلیم ہے اس سے ہم لوگوں کو روشناس کر سکے۔ شکریہ ادا کرنا چاہیں گے قبلہ کا کہ آپ تشریف لے کر آئیں، پروردگار آپ کو صحت اور سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا کرے۔ ناظرین، ہمارا وقت تمام ہوا، آج کے لیے اتنا ہی۔ دیکھنا نہ بھولیے گا پروگرام چراغ ہدایت۔ فی الحال دیکھتے رہیے ہادی ٹی وی۔ خدا حافظ۔